مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر قیدیوں کا اور یرغمالیوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، لیکن اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ بنیادوں پر تمام امداد کا راستہ بند کر دیا ہے۔ ادھر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں شدت آتی جا رہی ہے، اور ابھی چند ہی روز قبل کی بات ہے کہ مدرسہ حقانیہ کے مولانا حمید الحق کو، جو کہ مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے تھے، ایک دھماکے میں مار دیا گیا ہے، جو مدرسہ حقانیہ میں ہوا۔ صورتحال کدھر جا رہی، خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان میں کیا ہوگا، آئندہ کیا لاہے عمل ہونا چاہیے، اور افغانستان کی صورتحال کس سمت میں اشارے کر رہی ہے، ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاک افغان فورم کے سلمان جاوید، جو کہ دہشت گردی کے امور کے ایک ماہر بھی ہیں۔ یہ بتائیے سلمان جاوید صاحب کہ مدرسہ حقانیہ میں جو دھماکہ ہوا ہے، جس میں مولانا حامد جو مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے تھے وہ مارے گئے ہیں، اس کا بنیادی طور پر صرف دہشت پھیلانا تھا یا کوئی اور بھی مقاصد تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے مقاصد کچھ اور بھی تھے۔ دہشت گرد کا ایک حملہ جو ہوتا ہے، اور وہ بھی کسی ہائی پروفائل کو ٹارگٹ کرنا، اس کا لا محالہ ایک جز یا ایک عنصر تو یہ ہوتا ہی ہے کہ اس نے ایک دہشت کا میسج جو ہے وہ پھیلانا ہوتا ہے، ایک پیغام اس نے دینا ہوتا ہے جی کہ ہماری پہنچ کہاں تک ہے۔ لیکن اس سے بڑا مقصد ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو حمید الحق صاحب تھے، مولانا حمید الحق صاحب، یہ چونکہ مولانا سمیع الحق صاحب کے فرزند تھے، جیسے کہ آپ نے اپنے تعارف میں بھی بتایا، اور مولانا سمیع الحق صاحب کے بارے میں سب کو معلوم ہے، یا مدرسہ جو دارالعلوم حقانیہ ہے اس کے بارے میں بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ جائے پناہ بھی تھی اور مادر علمی بھی ہے بہت سے جو اس وقت افغان طالبان کے بڑے اکابرین ہیں ان کی، اور وہ ان کے اساتذہ، ان کے آپ کہہ لیں کہ ان کی پڑھائی ساری کی ساری جو ہے وہ اسی مدرسے کے مرہون منت ہے، یا اس مدرسے کے نیٹ ورک سے منسلک جو باقی مدارس ہیں ان کی مرہون منت ہے۔ حقانی نیٹ یہ ورک کی بہت جو بڑا بات کی مدرسہ جاتی تھا ہے، سلمان جاوید صاحب، میں نے وہاں جی جی اس بالکل، مدرسے میں پورا ایک دن گزارا ہے رپورٹنگ کے سلسلے میں، جی بالکل اور بالکل، مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ کھانا بھی کھایا تھا، اس زمانے میں وہ حیات تھے۔ بہت بڑا مدرسہ ہے، اور طالبان کو خاص طور پر اس بہت بڑا، مدرسے میں تعلیم دی گئی ہے۔ جی بالکل۔ اور دوسرا جی، یہ کہ اگر آپ یعنی آپ حقانی فرما نیٹ رہے ورک کی تھے بھی کہ جب یہ بات مدرسہ ہوتی ہے، جو ہے اس کا ایک رول تھا۔ جی، تو حقانی نیٹ ورک کی جو بات ہوتی ہے، حقانی نیٹ ورک بھی جو ہے سلمان وہ جاوید صاحب، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، جو حقانی نیٹ ورک کی بھی بات ہوتی ہے، حقانی نیٹ ورک کوئی حقانی قبیلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جو ایسوسیشن ہے مدرسہ حقانیہ کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہی اس کو حقانی نیٹ ورک کا نام دیا گیا تھا۔ تو جلال الدین حقانی ہو، یا اس کے بعد پھر ان کے بیٹے سراج الدین حقانی ہو، یا ان سے منسلک جتنے بھی باقی لوگ ہیں طالبان کے بڑے بڑے، وہ اپنے نام کے ساتھ جو یہ ایک لاحقہ لگاتے ہیں حقانی کا، وہ بیسیکلی اسی تناظر کے، اسی بیک گراؤنڈ، اسی کانٹیکس میں ہے۔ تو اس حوالے سے اس مدرسے کی ظاہر ہے بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو داعش نے جتنے بھی پچھلے 4 سال میں، 2022 سے لے کے، بلکہ پچھلے 3 سال میں، 2022 سے لے کے ابھی 2025 تک جو ہائی پروفائل اٹیکس کیے ہیں، جن منسٹرز کو، گورنرز کو اور علماء کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، وہ سب کے سب حقانی نیٹ ورک سے ہی منسلک ہے۔ ان کا کندہاریوں کے نیٹ ورک سے کم تعلق ہے، اور ان کا حقانیوں کے نیٹ ورک سے زیادہ تعلق ہے۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ داعش جو ہے وہ پہلا تو وہ یہ میسج ظاہر ہے دہشت والا، دوسرا یہ میسج کہ ان کی پہنچ، تیسرا یہ میسج کہ وہ حقانی نیٹ ورک کو باقاعدہ ٹارگٹ کر رہی ہے، اور چوتھا بہت اہم میسج جو تھا وہ شاید یہ تھا کہ میری اطلاعات کے مطابق حامد الحق صاحب جو ہیں یہ اس وقت کوشش کر رہے تھے کہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں، اور شاید یہ کسی بریک تھرو کے قریب پہنچنے والے تھے، تو اس سے پہلے ہی ان کو جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیا گیا۔ تو ظاہر ہے جو بھی یہ چاہے گا کہ پاکستان کے اور افغانستان کے حالات اچھے نہ ہوں، یا کابل اور اسلام آباد کے درمیان جو برج ہے وہ پوری طرح جل کے راکھ ہو جائے، تو وہ ظاہر ہے اسی قسم کے معاملات جو ہے وہ لے کے چلے گا۔ اس سے پہلے بھی اور وہ ظاہر ہے کہ اگر اس کی آپ کو یاد ہو، کوشش ہی ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے جی سلمان بالکل، جاوید صاحب، آپ کو افغان امور پر بڑا عبور حاصل ہے کہ خود اس میں طالبان کا کردار کیا ہے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس پر طالبان کہتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اتحادی ہیں وہ، ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، لیکن تاثر یہ ہے
کہ خود طالبان پس پردہ رہ کر یا پس پشت رہ کر ان کو اشارے دیتے ہیں اور ان کے کہنے کے اوپر ان کی مرضی کے مطابق وہ پاکستان میں یہ کار رکھتے ہیں تاکہ پاکستانیوں کو مجبور کیا جا سکے طالبان کی شرائط ماننے پر. کیا اس میں حقیقت ہے؟ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ طالبان کے اپنے اندر کچھ عناصر اور بڑے طاقتور عناصر جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں، ٹی ٹی پی کو ایک پراکسی کے طور پہ دیکھتے ہیں جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستان کے خلاف اس طرح کے مقاصد کے لیے جس کے اندر پاکستان کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ ان شرائط کے اوپر یا جن بھی شرائط کے اوپر وہ طالبان ان سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں، افغان انٹرم گورنمنٹ کی ہم بات کریں عبوری حکومت کی، کہ وہ اس پہ آ کے بیٹھ سکیں. جی جی لیکن اس میں یہ بھی ایک تاثر غلط ہے، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ پورے کے پورے طالبان عناصر جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کی پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بہت طاقتور عناصر بہرحال ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، اور جو طالبان کی اپنی اندرونی مخاصمت ہے، اندرونی لڑائی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک فیکشن جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو کرمنل گروپ کے طور پہ دیکھتا ہے، اور ایک فیکشن جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو بحالت مجبوری اپنے پاس رکھنے پہ مجبور ہے. اور اسی فیکشن کے ان دونوں فیکشنز کی فالٹ لائن کی وجہ سے پھر ایک تیسرا عنصر ہے وہاں پہ جو کہ جی ڈی آئی یعنی ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کے اندر بیٹھے جی جو عناصر ہیں یا اس کے پشت پہ کھڑے جو عناصر ہیں طالبان کے اندر سے، وہ پھر ان کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف تاکہ ایک اسی قسم کی فضا جو ہے وہ مخاصمت کی، لڑائی کی، کانفلکٹ کی وہ طاری رہے. تو ایسے میں پاکستان کا کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ان کو کس طرح سے، جس طرح سے وہ اس وقت ڈیل کر رہے ہیں اس دہشت گردی کی صورتحال سے، کیا آپ کے خیال میں یہ مناسب اقدامات ہیں یا اس میں مزید ترامیم کی ضرورت ہے؟ میرا جہاں تک خیال ہے کہ پاکستان دیکھیں جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف ٹی ٹی پی تو نہیں ہے. ابھی بھی یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس کی انگلیاں ساری کی ساری یا اس کا جو موڈس آپرینڈائی ہے وہ داعش کا ہے، یعنی داعش ہی اس کے پیچھے نظر آتی ہے. پھر ٹی ٹی پی کے اپنے اٹیکس ہیں جو ہمارے اوپر ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد بی ایل اے اور مجید برگیڈ، ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. بلوچستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس کے اندر بی ایل اے اور مجید برگیڈ کا بہت بڑا کردار اور بہت بڑا عنصر نظر آتا ہے. ابھی یو این ایس سی کی جو 35ویں رپورٹ بھی آئی ہے اس کمیٹی کی جو کہ ان تمام آرگنائزیشنز کے اوپر نظر رکھتی ہے، اس نے بھی جن 3 بڑی آرگنائزیشنز کا نام لیا ہے جو افغانستان کے اندر دوبارہ سے جڑ پکڑ چکی ہیں، ان میں سے سب سے ٹاپ پہ تو آئی ایس کے پی ہے، دوسرے نمبر کے اوپر آبویسلی ٹی ٹی پی ہے، اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے مجید برگیڈ اور بی ایل اے کا نام لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے اچھا، کہ پاکستان کو اپنے جو القاعدہ کو تو ظاہر انہوں نے نام لیا ہی ہے اس کے اندر، پاکستان کو جو اپنے جو اندرونی خلفشار ہے پولیٹیکل اینڈ کے اوپر، ایک تو اس کو بہت جلدی قابو پانا پڑے گا. ڈیلیورنس گورننس کی دائرہ، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ مسلسل بہت سارے پالیسی میکرز کہتے رہتے ہیں. میں اس سے ایک سٹیپ آگے یہ جاؤں گا کہ پاکستان کو ایک ایگریسو پوسچرنگ جو ہے وہ مسلسل قائم رکھنی پڑے گی دہشت گردی کے خلاف. بعض کس دفعہ طرح؟ یہ ہوتا جی ہے کہ ہم ایک اچھا اقدام کرتے ہیں، ایک ایگریسو پوسچرنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا ہم ایک لیڈ بیک ایٹیچیوڈ ہمارے اندر آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے بلوچستان میں اور کے پی میں اس وقت اور ارسفل فاٹا میں بھی ہمیں مسلسل اگریسو پوسچرنگ رکھنی چاہیے. آئی بی اوز ہمارے ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہادتیں پیش کر رہے ہیں، آفیسر شہادتیں پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میسیجنگ جو ہے وہ اکراس دی بارڈر جو ہے وہ مسلسل جاتے رہنا چاہیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا، ڈپلومیٹک مینز دوسرے اینڈ میتھڈز یہ کے ذریعے بتائیے جایا جا سکتا ہے. کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ حالات میں جو داعش ہے وہ واقعی طالبان کے لیے ایک خطرہ ہے؟ اس لیے کہ خود طالبان کے رینکس اینڈ فائلز میں بھی اب وہ اختلافات نظر آتے ہیں. ان کے کم سے کم 3 اعلیٰ عہدیدار جو ہے وہ ملک چھوڑ چکے ہیں یا اقتدار سے الگ ہو چکے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل، داعش کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طالبان نے 2024 کے شروع میں بھی اور مڈ میں بھی، یعنی درمیان میں بھی، وسط میں 2024 کے ہمیں یہ خبریں آئیں کہ جی کہ داعش کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے، اور طالبان جو ہیں انہوں نے ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ داعش کا جو معاملہ ہے وہ ہم نے ایک دفعہ اب نپٹا دیا ہے. بلکہ سی آئی اے جو ہے انہوں نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا، اور انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ ان کے آفیشیل ہینڈلز کی طرف سے یا ان کے آفیشلز کی طرف سے آئی کہ واقعی بھائی انٹیلیجنس کمیونٹی کے لیے بڑی یہ خبر ہے کہ داعش جو ہے اس کو طالبان نے قابو پا لیا.
لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ داعش دوبارہ سے ریسرچ ہوتی ہے اور بڑے بڑے نہ صرف اٹیکس کرتی ہے بلکہ بتا کے اٹیکس کرتی ہے. آج سے 2 ہفتے قبل کندوز کے اندر داعش نے باقاعدہ ایک تھریٹ جاری کیا، ایک دھمکی بھیجی، اور انہوں نے کہا کہ جس دن آپ کے لوگ تنخواہیں لینے آئیں گے ہم اس دن اٹیک کریں گے. اور اس پہ منسٹر آف انٹیریئر نے ایک لیٹر بھی جاری کیا، ظاہر ہے لامحالہ ان کو کرنا پڑا کہ بھئی اس طرح کا ایک خطرہ ہے، آپ احتیاط کیجیے گا. اس دن داعش نے حملہ کیا اور 40 کے قریب طالبان آفیشلز انہوں نے مار دیے. تو اس سے، اور کندوز بالکل نارتھ کے اندر جو ہے وہ افغانستان کے ہاتھ ہے. تو یہ وہ علاقہ ہے جو کہ بہت اسٹریٹجکلی اس وقت امپورٹنٹ ہے طالبان اور افغانستان کے لیے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ، اور اس کے برعکس بلکہ جی ڈی آئی کے کچھ اکاؤنٹس ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، یا کچھ لوگ ہیں جو کہ تجزیات دیتے رہتے ہیں افغانستان کی طرف سے کہ شاید پاکستان کے اندر جو ہے وہ داعش کا کوئی نیٹ ورک جو ہے وہ بلوچستان میں جڑ پکڑ رہا ہے. ذبیح اللہ مجاہد نے بھی کچھ اس طرح کی گفتگو کی تھی. لیکن پاکستان نے اس کے برعکس کیا کیا کہ بلوچستان کے اندر جو 3 ہائی پروفائل داعش کے لوگ تھے، ان کو نہ صرف یہ کہ ان کا نیٹ ورک توڑا، ان کو پکڑا اور ان کو اپریہینڈ کیا، بلکہ ان میں سے ایک جو ہے وہ افغانی ہے، ایک ازبیک ہے اور ایک تاجکستان کا ہے. اور تینوں میں سے جو جی پنشیری ہے، یعنی جو افغان کا ہے، یہ موسٹ وانٹڈ تھا تہران کے اندر بھی اور ماسکو کے اندر بھی. وہ جو بامبنگز ہوئی تھی تہران میں بھی اور ادھر ماسکو میں بھی، یہ ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جی تھا. تو پاکستان نے تو بلکہ اپنا ایک اچھا جو ایک جس طریقے کا ہمارا ایک ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف کارروائی کرنے کا طریقہ کار، اس کے مطابق ہم اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن داعش نے جس طریقے سے جڑ پکڑی ہے، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. اس کی وجہ ہے سیریا کے اندر اساد کا جو اس کی حکومت کا گرنا ہے، تو اس کے بعد جو آئی ایس کے پی ہے، ظاہر ہاں، ہے اس میرا کا وہاں اگلا پہ سوال کچھ یہی تھا اثر و کہ رسوخ. سیریا میں جو ڈیل ہوئی ہے تو کیا اس کے جی سبب بھی داعش کو تقویت مل رہی ہے اور مشرق وسطیٰ میں جی وہ بالکل. قدم جما سکتی ہے؟ مشرق وسطیٰ میں تو اس کو ابھی فی الحال بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے، لیکن اس کا ایک جو اسپل اوور افیکٹ ہے، جو کانسیکوینس ہے، وہ ہمیں ساؤتھ ایشیا میں دیکھنا پڑ رہا ہے یا سینٹرل ایشیا میں دیکھنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ داعش نے بہت گہرے جڑ پکڑ لی ہے افغانستان کے نارتھ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کے اندر. تو اس میں جو وہاں سے لوگ اٹھ اٹھ کے یہاں پر آ رہے ہیں، ان کے لیے ایک سیف ہیون افغانستان دوبارہ سے بن گیا، ایک میگنیٹ بن گیا ہے تاکہ وہ یہاں پر آ کے اپنے قدم جما سکیں. ہم اس ایپ کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ جہاں جہاں میگا پروجیکٹس جو کہ پاکستان اور سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے درمیان ہے، جہاں جہاں سے وہ میگا پروجیکٹس گزرتے ہیں، داعش نے اپنی پاکٹس ایگزیکٹلی انہی جگہوں کے اوپر وہاں پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ تاکہ ایک ان بہت کو خطرناک بات سے، ہے. لیکن ایک جا بات کر عجیب بتا کر جاوید صاحب، جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جن اداروں کو دہشت گردی کے خلاف سرحدوں پر کارروائیاں کرنی چاہیے وہ زیادہ تر پولیٹیکل مونیورنگ میں مصروف ہیں، کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا وہاں پر؟ اچھا، اس میں بالکل یہ ایک بہت ایک اہم سوال ہے کہ، اور بار بار سوشل میڈیا پہ اٹھایا بھی جاتا ہے، خبروں کی زینت بھی بنتا ہے، تجزیات میں بھی آتا ہے کہ جی کہ شاید ہمارا فوکس جو ہے بہت زیادہ سیاست کی طرف ہو گیا، اور اس وجہ سے ہم دہشت گردی کے جو امور ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں رہی. میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی ایک جنیرک سا اسٹیٹمنٹ ہوگا. ریاستی ادارے یا اسپیشلسٹ جو سیکیورٹی اپریٹس جو ہوتے ہیں، وہ جب کاروائی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ان کے اپنے کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان کے اپنے بڑے فوکس کمپارٹمنٹس اپنے اپنے کام کے اوپر مقرر ہوتے ہیں. تو جنہوں نے پولیٹیکل منورنگ کرنی ہے وہ پولیٹیکل منورنگ ہی کریں گے، چاہے امن ہو، چاہے جنگ ہو، چاہے کانفلکٹ ہو، ان کا کام پولیٹیکل منورنگ ہے، وہ کرتے رہیں گے. لیکن چونکہ ہمارے اپنے اندرونی میڈیا کے اندر اتنا خلفشار ہے کہ وہ بڑے امور، یعنی جس میں دہشت گردی ہے، جس کے اندر سرحدوں کے اوپر جھڑپیں ہیں، جس کے اندر نیبرنگ کنٹری کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، ان کے اوپر چونکہ ہمارے میڈیا کی، جیسے میں اور آپ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں بہت طویل، آپ بہت کم دیکھیں گے پاکستانی جو لوکل میڈیا ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی گفتگو ہوتی ہو. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ بہت زیادہ میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا فوکس جو ہے وہ رہتا ہے اندرونی خلفشار پہ، اور جو ہمارے سرحدوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، یا جس طرح کی کارروائیاں ہم وہاں پہ کرتے ہیں، یا جس طرح اس کی کو کارروائیاں بالکل ہمارے اگنور کیا خلاف جاتا ہوتی ہیں، ہے. ایک اس کو آخری اگنور کیا بات یہ جاتا ہے ہے. سلمان جاوید صاحب، آپ افغانستان کی سرحد پر واقع دوسرے ملکوں کو دیکھیں، چین ہے، ازبکستان ہے، سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، وہاں پر دہشت گردی کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا. پاکستان کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اچھا، ایک تو یہ کہ یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ایک غلط فہمی پہ مبنی ایک معاملہ ہے. ماسکو کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جس قسم کے اٹیکس نیٹ ورکس بسٹ کیے گئے ہیں سینٹرل ایشیا کے اندر بھی اور ایون رشیا کے اندر بھی. اسی طریقے سے ایران کے اندر دہشت گردی کے حملوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہمیں دیکھنے لیکن کو جتنا ملتا ہے. پاکستان میں ہو رہا ہے اتنا کہیں نہیں ہو جی جی رہا، میں اس پہ آ جتنا جی میں اس پہ آ رہا ہوں. پاکستان میں ہو رہا ہے.
جی میں اس پہ آ رہا ہوں. تو یہ تو ہو گیا وہ والے ممالک جو آس پاس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اینڈ پر ہے وہ ہے مسئلہ، چونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سب سے طویل سرحد ہے ان تمام ممالک کی بنسبت. پہلا مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اس طرح کے جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، ہمارے تین اطراف کے جو نیبرز ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں سپورٹ کرتے ہیں، ایسٹرن سائڈ پہ بھی اور ویسٹرن سائڈ پہ بھی. تو تیسرا جو اس کے اندر عنصر ہے وہ یہ ہے کہ سیف ہیونس جب مل جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے قبائلی معاملات بھی ہیں، ہمارے قبائل کے کچھ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، کچھ وہاں پہ رہتے ہیں، وہی ان کو سیف ہیونس دیتے ہیں. یہ باقی جتنی بھی سرحدات ہیں جو کہ افغانستان کی باقی ممالک کے ساتھ ملتی ہے، وہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے. اور آخری جو اس کے اندر بات ہے وہ یہ ہے کہ دشمن جو ہے، یعنی ہمارا جو ایسٹرن نیبر ہے، اس کا فوکس ظاہر ہے سینٹرل ایشین ممالک کی طرف نہیں ہے، اس کا فوکس آبویسلی اس پاکستان. تو وہ جب بھی افغانستان کی سوائل استعمال کرے گا یا ایران کی سوائل استعمال کرے گا، وہ لامحالہ پاکستان کی طرف ہی اس کو ڈائیورٹ کرے گا. ابھی 3-4 بلکہ ہفتہ پہلے ایران کے چابہار کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے. سو اٹ مینس کہ جس کے بھی یہ مقاصد ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے پر اس طرح پھیلا رہا ہے کہ وہ اب دونوں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا جو بلوچستان کا پورا رقبہ ہے، وہ جو سیستان کا علاقہ ہے بلوچستان ایران کے اندر، وہ بیسیکلی بلوچستان کا ہی علاقہ ہے. تو چابہار کے اوپر اٹیک مطلب وہ بلوچستان کا ایک پورا جو ایمبٹ ہے اس کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، جو بھی اس وار کو پھیلانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک اگر ہم اس کو بڑی پکچر کے طور پہ دیکھیں تو صرف ایک تو یہ کہ صرف پاکستان میں ٹیکس نہیں ہے، ہاں زیادہ ٹیکس پاکستان میں ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کو بالخصوص اس لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کے انفارچونیٹلی اس ریجن کے اندر، میں بین الاقوامی دنیا کی بات نہیں کر رہا، اس ریجن کے اندر تین اطراف میں اس وقت دوست نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ ایک طرح سے وہ ممالک ہیں جو ہاسٹائل کہ پاکستان سے کنٹری. مخاصمت ہیں، ہاسٹائل. بہت شکریہ سلمان صاحب. وہ انشاءاللہ آپ سے پھر بھی انپٹ لیتے رہیں گے ان پروگراموں میں. اور اب ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اصفر امام. اپنے میزبان قمر عباس صاحب فری کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.